بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ تحریک انصاف پر پابندی کا شوشہ محض ایک ڈرامہ ہے اور اس کا مقصد لوگوں کی اصل توجہ اصل مسائل پر سے ہٹانا ہے۔ لوگ برہم ہیں مہنگائی پر، پیٹرول کی قیمتوں میں مزید اضافہ کیا گیا ہے، IMF کے سامنے سجدہ نہیں بلکہ لیٹ گئے ہیں اور اپنا سب کچھ لٹا دینے کے لیے تیار ہو گئے ہیں۔ کراچی ایئرپورٹ بیچ دیا گیا ہے، اسلام آباد ایئرپورٹ بیچنے کی تیاری ہے۔ غرض یہ کہ ملک کی ہر چیز کو، ہر اسٹریٹجک اثاثے کو بیچنے کی تیاری ہے اور اس کے بعد اب باری ہوگی پاکستان کے ایٹمی توانائی کے صلاحیتوں کی، ایٹمی توانائی کے مراکز کی۔ رات نیوز کے خصوصی ویلاگ کے ساتھ وجیح احمد صدیقی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ یہ باتیں جو میں نے پہلے کہیں، یہ آپ کے دل کی آواز ہے اور ہم اس کو سمجھتے ہیں کیونکہ یہ صورتحال اتنی سنگین ہے کہ پاکستان کے قیام کو 77 سال گزر گئے ہیں۔ 77 سال ایک بڑا عرصہ ہوتا ہے۔ ہم ارد گرد نظر دوڑائیں تو اس عرصے میں چین جو 1950 میں آزاد ہوا تھا، آج دنیا کی ایک بڑی طاقت بن گیا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک بڑا ملک ہے، ایک بڑی تہذیب ہے اس کے پیچھے، اس کی ایک تاریخ ہے، لیکن وہ ایک غلام ملک تھا، برسوں غلام رہا، لیکن اچانک وہ محنت کر کے ایک مختصر عرصہ ہی کہیے کہ 50 سال کے اندر وہ ایک طاقتور ملک بن گیا۔ سنگاپور اس کے مقابلے میں، پاکستان کے مقابلے میں صوبے سندھ سے بھی چھوٹا ایک ملک ہے، وہ ایک اقتصادی طاقت بن گیا۔ ملائیشیا، انڈونیشیا ایک طاقت بن گئے۔ جب پاکستان بنا تو خلیجی ممالک میں ریت ہوتی تھی، وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا، لوگ بہت غریب تھے۔ آج خلیجی ممالک دنیا کے ترقی یافتہ ملکوں میں کہلاتے ہیں۔ لوگ دبئی جاتے ہیں اپنی تفریحات کرنے کے لیے، اپنی چھٹیاں گزارنے کے لیے، اپنے آپ کو تسکین دینے کے لیے۔ یہ تمام ممالک لوگوں کے روزگار کا سبب بنے ہوئے ہیں۔ اپنے ارد گرد نظر ڈالیے تو معلوم ہوتا ہے کہ دوسرے ممالک بھی ترقی کر رہے ہیں۔ ہمارے ملک کے عوام بہت محنتی ہیں، دنیا کے ہر کونے میں جا کر وہ محنت کرتے ہیں اور اس ملک کے لیے زر مبادلہ بیچتے ہیں۔ بہت محنتی ہیں، یہاں بھی محنت کرتے ہیں، لیکن یہاں ان کو ان کی محنت کا صلہ نہیں ملتا۔ پاکستان کے عوام محنت کرتے ہیں، محنت کش ہیں، لیکن پاکستان میں ان کی محنت کو گدھ کھا جاتے ہیں۔ یہ گدھ کون ہیں؟ آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں یہ گدھ کون ہیں۔ ان گدھوں نے اس قسم کی چیزیں کی ہیں۔ پاکستان کی تاریخ میں اپنے مخالفین کو غدار قرار دینے کا ایک فیشن سا ہو گیا ہے۔ جو کام غداری کے ہوتے ہیں اس کے اوپر کسی کو سزا نہیں ملی۔ پاکستان میں غدار قرار دینا ایک فیشن ہو گیا ہے۔ غداری کے مقدمات ایک فیشن بن گئے ہیں، لیکن جن لوگوں نے غداری کی ان کو کبھی غدار نہیں کہا گیا۔ ان کے اوپر غداری کے مقدمات بھی قائم کرنے کی جرات کسی میں نہیں ہوئی۔ کیا کسی نے ایوب خان کے اوپر یہ مقدمہ قائم کرنے کی کوشش کی کہ اس نے 1956 کے آئین کو پھاڑ کر پھینک دیا تھا؟ آئین کو پھاڑنا، آئین کو نفاذ سے روکنا سب سے بڑی غداری ہے۔ کیا کسی نے یہ کوشش کی کہ یحییٰ خان کے اوپر مقدمہ چلایا جائے کہ اس نے 1962 کے آئین کو پھاڑ کر پھینک دیا تھا؟ کیا کسی میں یہ جرت ہوئی کہ جنرل ضیاء الحق کے اوپر یہ مقدمہ چلائے کہ اس نے 1973 کے آئین کو معطل کر دیا، مفلوج کر دیا؟ کیا کسی میں یہ جرت ہوئی کہ پرویز مشرف کے اوپر یہ مقدمہ چلائے کہ اس نے 1973 کے آئین کو مفلوج کیا؟ کسی میں نہیں ہوئی۔ کوئی مقدمہ نہیں چل سکا۔ جنرل پرویز مشرف پر مقدمہ چلانے کی کوشش کی گئی تو چودھری نثار علی خان آڑے آئے، قابو کیا گدھوں کو تو خرکار آ گئے۔ تو
ملک کو ترقی نہ دینے کی وجوہات یہ ہیں کہ ہم نے ان گدھوں کو موقع دیا کہ نوچ نوچ کر کھائیں. کیا کسی کے اندر یہ جرت پیدا ہوئی کہ ملک ریاض سے یہ پوچھے کہ یہ تم رقم کہاں سے لائے ہو؟ عوام کی چھینی ہوئی رقموں سے اس نے ججوں کو، صحافیوں کو، جرنیلوں کو برائب کیا، رشوت دی، کرپشن. لیکن کسی میں یہ ہمت نہیں ہوئی کہ ملک ریاض کو ایک دن کے لیے بھی جیل میں ڈال سکے. آج عطا اللہ تارڑ تحریک انصاف پر پابندی کا شوشہ چھوڑ رہے ہیں. میں تحریک انصاف کا حامی بالکل بھی نہیں ہوں. ان کی غلطیاں اپنی جگہ مسلم ہیں، لیکن آپ نے ایک طریقہ کار یہ اختیار کیا کہ ایک سیاسی جماعت کو سیاسی جماعت نہیں رہنے دیا. اس کے لیے راستے بند کیے. جب راستے بند کریں گے تو وہ کوئی اور راستہ ڈھونڈیں گے، اور پھر یہی ہوا. آپ نے، نون لیگ نے، اس حکومت نے ملک کو اقتصادی حالت، دیوالیے کی حالت میں پہنچا دیا ہے. ہمیں معلوم ہے کہ ملک کی اقتصادی بدحالی کا سبب کیا ہے. ملک کی اقتصادی بدحالی کا سبب خود حکومت اور اس کے کارندے ہیں. اقوام متحدہ کی رپورٹ، UNDP کی رپورٹ ہمیشہ کہتی چلی آ رہی ہے، 2020 کی رپورٹ ہے یہ، کہ پاکستان کا طبقہ اشرافیہ اور بیوروکریسی، سرکاری ملازمین 17.4 ارب ڈالر کی مراعات حاصل کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں. پاکستان کی بیوروکریسی. مجھے یہ بتائیے یہ رقم آتی کہاں سے ہے؟ یہ پاکستان کے ٹیکس دینے والوں کی رقم ہے، اور پاکستان کے ٹیکس دینے والے وہ ہیں جو غریب ہیں، جن کے اوپر ٹیکس نافذ ہی نہیں ہوتا. ان سے انڈائریکٹ ٹیکس وصول کیے جاتے ہیں. FPR ناکارہ، نااہل ادارہ ہو چکا ہے، وہ کچھ نہیں کرتا. جس طرح کے ٹیکس اس بجٹ میں لگائے گئے ہیں، اس سے آئندہ مالی سال میں پاکستان کا جو خسارہ ہے وہ بڑھنے والا ہے، کیونکہ یہ ٹیکس وصول نہیں ہو سکیں گے، اور پہلے سے بھی کم لوگ ٹیکس دیں گے. اور جس شرح سے یہ ٹیکس لگائے گئے اس کی ادائیگی کی لوگوں میں سکت نہیں ہے. حکمران اور نوکرشاہی کی مراعات ختم ہونے کے بجائے بڑھ گئی ہیں، ان کے اندر اضافہ ہو گیا ہے. یہ لوگ اپنی تنخواہ سے اپنے بجلی کا بل ادا کرنے کو تیار نہیں، اپنے گیس کے بل ادا کرنے کو تیار نہیں، اپنی گاڑی میں اپنی تنخواہ سے پیٹرول ڈالنے کو تیار نہیں، اپنی تنخواہ سے اپنے مکان کا کرایہ دینے کو تیار نہیں. جبکہ یہ سارے کام ایک عام آدمی کرتا ہے. اپنی موٹر سائیکل میں، اپنی گاڑی میں پیٹرول اپنی جیب سے ڈالتا ہے، اپنے مکان کا کرایہ خود دیتا ہے، اپنے بجلی کا بل خود اپنی تنخواہ سے، اپنی آمدنی سے دیتا ہے. لیکن یہ گدھ، یہ جوکے اپنی جیب سے ایک پیسہ خرچ نہیں کرنا چاہتے. اب ان کے خلاف جو لاوا ابلنے والا تھا اس کو آپ نے ایک مصنوعی رنگ دے کر، فیض آباد پر ایک دھرنا دے کر، فلسطین کے لیے 9 مہینے کے بعد ایک پارٹی کے پیٹ میں درد اٹھا فلسطین کا. شرم کا مقام ہے کہ اس کو یہ پتا نہیں تھا کہ فلسطین میں یہ ظلم ہو رہا ہے، اور آج وہ صرف راستے بند کر کے پاکستان کے اسرائیل کو سزا دے گی. جب تک نوکرشاہی کی مراعات کم نہیں ہوں گی، ختم نہیں ہوں گی، اس وقت تک چاہے آپ تحریک انصاف پر پابندی لگائیں، کسی اور جماعت پر پابندی لگائیں، کوئی فائدہ نہیں. یہ سارے معاملے توجہ ہٹانے کے ہیں. اگر آئین کی خلاف ورزی پر قاسم سودی، عمران خان اور صدر عارف علوی کے خلاف کارروائی کرنی تھی تو پہلے ہی دن جب آپ کی تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوئی، آپ لوگوں نے حکومت حاصل کی، اس وقت کیوں نہیں خیال آیا؟ اب کیوں خیال آ رہا ہے؟
9 मई के वाकयात पर कार्रवाई फौरन क्यों नहीं की गई, सबूत फौरन क्यों नहीं इकट्ठा किए गए। साइफर की कार्रवाई जो है, साइफर पर कार्रवाई उस वक्त क्यों नहीं हुई, क्यों नहीं सबूत इकट्ठा किए गए, अमेरिका से बातचीत क्यों नहीं की गई। नवाज शरीफ ने इमरान खान के खिलाफ जो टेहरियान का केस था उसको क्यों रुकवा दिया। इसके खिलाफ तो अमेरिका में केस टेहरियान जीत चुकी थी, टेहरियान की वालदा जीत चुकी थी, उस केस को क्यों बंद किया। वो एक मजबूत केस था ना। लेकिन बात कुछ और है। अगर इस किस्म के केस खुल गए तो नवाज शरीफ को खौफ है कि कुछ उनकी भी पर्दादारी जो है वो मुतासिर होगी, उनके भी राज फाश होंगे। अल्लाह बेहतर जानता है कि क्या क्या चीजें छुपी हुई हैं। और शहबाज शरीफ साहब, कुछ अपने दिल पे भी जख्म खाओ, मेरे लोगों की बहार कब तक। ये आप हमारे पैसों पे इतने दिनों तक न पले। ये ड्रामेबाजियां बंद करें, महंगाई खत्म करें तो मईशत ठीक होगी, लोगों को सहूलत देंगे तो मईशत ठीक होगी, लोगों के लिए बिजली के बिल में कमी होगी तो ठीक होगी मईशत। आईएमएफ की गुलामी से मईशत ठीक नहीं होती। बड़ी अजीब और गरीब ताजा तरीन खबर है। चीन में मुसाफिर की पतलून से 104 सांप बरामद हुए जिंदा, जिन्हें उसने पतलून की मुख्तलिफ जेबों में छुपा रखा था। और कैनविस के 6 बैग थे, उनमें टेप लगाकर सांपों को बंद किया। मुख्तलिफ रंग के सांप थे, खूबसूरत कलर के, सुर्ख, गुलाबी, काले, सफेद, सब। चीन में सांपों का तो ये स्मगलर पकड़ा गया। लेकिन हमारी सियासत में आस्तीन के सांप अरसे से दाखिल है, हमें उनसे निजात नहीं मिल रही है। हम उन्हें वोट देते हैं और ये हमें ही डस लेते हैं। यही हुआ। मुस्लिम लीग हो, तहरीक इंसाफ हो, पीपल्स पार्टी हो, उसके इत्तेहादी हो, इन्होंने जो बजट मंजूर किया है उसमें जो टैक्सेस लगाए गए हैं और बिजली के निर्खों में जो इजाफा किया जा रहा है मुसलसल, कौम को डसना ही नहीं तो क्या है। जिस तेजी से ये निर्ख बढ़ रहे हैं वो कौम को कत्ल करने के मुतरादिफ है। ये कातिल है। दूसरे ममालिक 77 साल के अंदर कहां से कहां पहुंच गए। हमारा सफर वहीं खड़ा है, हम वहीं खड़े हैं जहां से शुरू हुए थे। ये पाकिस्तान दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में शामिल हो सकता था, लेकिन यहां इक़्तिसादी बदहाली, फिरकावारियत और यकसा निज़ाम तालीम का न होना, यकसा निसाब तालीम का ना होना, यकसा जुबान तालीम का ना होना, ये सारी खराबियां मौजूद हैं। हमें एक कौम बनने ही नहीं दिया गया। इसके लिए ये तीनों चीजें जरूरी थी, यकसा निसाब तालीम, यकसा निज़ाम तालीम और यकसा जुबान तालीम। हमने जिस मकसद के लिए इस मुल्क को हासिल किया था उस मकसद को कंफ्यूज किया गया। और आज भी चंद ना आकबत अंदेश, बल्कि वो हैं तो मुसलमान नहीं, नाम उनके मुसलमानों जैसे हैं, वो इस्लाम को शुबहे में डाल रहे हैं। वो उन लोगों को जिन्होंने करारदाद मकासिद मंजूर की उनके बारे में शुबहात पैदा कर रहे हैं। जरा टटोलिए, वो किसके इशारे पे ये सब कुछ कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ सहाफ़ी ऐसे हैं जो पैसे इकट्ठा करते हैं सिर्फ और कौम को बेचते हैं। इनमें से कुछ लोगों के नाम आ चुके हैं, मैं बता भी चुका हूं। लेकिन अब आपको सोचना है कि ये मराआत याफ्ता तबका, इससे हमें निजात हासिल करनी है। ये लोग खुद मुफ्त बिजली, मुफ्त गैस, मुफ्त पेट्रोल, मकान का किराया सरकार के जेब में, सफर मुफ्त मुफ्त मुफ्त
اور بیمار پڑے تو علاج مفت، اگر یہاں نہ ہو تو ملک سے باہر جائیں اور خرچہ حکومت برداشت کرے. اور کارکردگی ان کی ہر کام کے لیے رشوت طلب، اکڑ، نخوت، دفتر میں داخل نہ ہونے دیں. ہمارے پیسوں پر پلنے والے یہ لوگ ہمیں آنکھیں دکھاتے ہیں. ان کی اکثریت جو ہے، ان کی تعلیم کارکردگی ان کی صفر ہے. ان کی کارکردگی بالکل صفر ہے. یہ کوئی کام نہیں کرتے، وقت پر دفتر نہیں آتے. ان کے دفتروں کے اے سی مسلسل چلتے رہتے ہیں. ایک سردیاں ہوں تو ہیٹر بجلی کے چلتے ہیں. اور ان کی تعلیمی قابلیت کیا ہے؟ چند دن پہلے انصار عباسی کی رپورٹ آئی تھی جس میں بتایا گیا تو ان میں سے بعض تو ایسے ہیں جو صرف میٹرک ہیں اور بعض تو ایسے جو انٹر ہیں، 1-2 لے کر پی ایچ ڈی ہیں، بس باقی سادہ گریجویٹ. ان میں ڈاکٹر بھی آ جاتے ہیں جن کا پیشہ بیوروکریسی کا کام نہیں ہے. کمشنر بننا ان کا کام نہیں ہے. کمشنر بن کے اکڑ کے پروٹوکول لے کے یہ چلتے ہیں اور کرتے کچھ نہیں. ان کا پیشہ، ان کی تعلیم اس کے ساتھ لگا نہیں کھاتی. یہ قوم پر بوجھ ہے، بوجھ. کوئی چیز پروڈکشن نہیں پیدا کرتے، کچھ پیدا نہیں کرتے. یہ جس سے ملک کو زر مبادلہ ملے، یہ کوئی ایسا کام نہیں کرتے، بلکہ زر مبادلہ ملنے والے سارے کاموں میں رکاوٹ ڈالتے ہیں. یہ 10 لاکھ 15 لاکھ تنخواہیں ہیں ان کی، کم سے کم تنخواہ 5 لاکھ. آغا خان چیمہ اسٹیبلشمنٹ کے وزیر ہیں، بیوروکریٹ رہ چکے ہیں. تازہ ترین قصہ تو آپ نے سنا ہی ہوگا نا کہ ایچیسن میں بھی مفت تعلیم حاصل کرنے. مفت خوری کی عادت اتنی بڑھ گئی ہے کہ ان کی بیوی بھی بیوروکریٹ ہے، سب کچھ کمشنر ہیں، لیکن مفت خوری کی تعلیم ان کو چاہیے. رہی اپوزیشن، جب وہ تو مہنگائی کے بارے میں بات ہی نہیں کرتی، ان کے موضوعات ہی نہیں ہیں. یہ صحافی ہیں تو وہ اسی طرح، وہ بھی مہنگائی کو ایشو نہیں بناتے. کوئی اینکر مہنگائی کو ایشو نہیں بناتا. اسلام آباد کلب میں بیٹھتے ہیں، لاہور کلب میں بیٹھتے ہیں، یہاں کی لاکھوں روپے فیس ہے اور بیوروکریٹس کی یہ فیس سرکاری خزانے سے جاتی ہے. شرم 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 شرم. عوام کو یہ طرح طرح کی حرکتیں کر کے کہ فلاں غدار ہے، توجہ اصل مسائل سے ہٹاتے ہیں. تحریک انصاف پر پابندی کا شوشہ بھی انہی کی طرف ہے، انہی کا شوشہ ہے. ایک ٹرک کی بتی کے پیچھے عوام کو لگانا ہے، اصل مسئلے سے توجہ ہٹانا ہے. اس دوران انہوں نے پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا. آپ کو پتہ ہی نہیں چلا. آپ سوچ رہے ہیں کہ تحریک انصاف پر پابندی لگ رہی ہے، تو تحریک انصاف پر پابندی جو ہے وہ مقصد نہیں ہے. مقصد یہ ہے کہ عوام کی توجہ اس مسئلے سے ہٹائی جائے جو اصل مسئلہ ہے، جو ان کے کھانے پینے کا مسئلہ ہے. ان کی سوچ بہت چھوٹی ہے. یہ پیسہ اکٹھا کرنے آئے ہیں. پاکستان میں جن لوگوں کو غدار قرار دیا گیا وہ بڑی عجیب و غریب داستان ہے. 1954 میں کمیونسٹ پارٹی آف پاکستان پر الزام لگا کہ لیاقت علی خان کے قتل میں ملوث ہے. پھر انہوں نے انقلاب لانے کی کوشش کی تھی، بغاوت پیدا کرنے کی کوشش کی تھی، راولپنڈی سازش کیس. تو اس لیے آج تک کمیونسٹ پارٹی آف پاکستان بحال نہیں ہوئی. پھر 1963 میں جماعت اسلامی پر ایوب خان نے پابندی لگائی. 1953 میں جماعت اسلامی کے ساتھ مزاحمت تو ہوئی تھی قادیانیوں کے مسئلے پہ. مولانا مودودی کو جیل میں بند بھی کیا گیا، پھانسی تک پہنچانے کی کوشش بھی کی گئی. لیکن 1963 میں جماعت اسلامی کے اوپر پابندی لگائی ایوب خان نے. مشرقی پاکستان کی ہائی کورٹ نے اسے بحال کر دیا اور مغربی پاکستان کی ہائی کورٹ جو ہے وہ اس کو پابندی کو اس نے برقرار رکھا، جبکہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس پابندی کو ختم کیا. اس لیے اس زمانے میں جب ایوب خان نے انتخاب لڑا صدارت کا
ان کے مقابلے میں محترمہ فاطمہ جناح آئی تو انہوں نے محترمہ فاطمہ جناح کو بھی بھارت کا ایجنٹ قرار دیا. اور جن لوگوں کو وہ پاکستان کا غدار کہتے تھے, پاکستان کا مخالف کہتے تھے, ان میں مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی تھے, جن کے بارے میں کہتے تھے کہ پاکستان بننے کی مخالفت کی, اور ولی خان تھے, جن کی جماعت کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ ان کے والد غفار خان سرحدی گاندھی تھے. شیخ مجیب الرحمان تھے, جن کو غدار کہا جا رہا تھا. جی ایم سید تھے, جن کو غدار کہا جا رہا تھا. یہ سب لوگ بانی پاکستان کی بہن محترمہ فاطمہ جناح کے ساتھ تھے, ایوب خان کے ساتھ نہیں تھے. یہ سب لوگ مخلص تھے. ان پر غداری کے الزامات لگائے گئے. 1975 میں ذوالفقار علی بھٹو نے نیشنل عوامی پارٹی نیب پر پابندی لگائی. جمہوری حکومت تھی, انہوں نے پابندی لگائی, لیکن یہ پابندی جنرل ضیاء الحق نے ختم کر دی. نیشنل عوامی پارٹی اب عوامی نیشنل پارٹی بنی ہوئی ہے. اس طریقے سے جتنی بھی پارٹیاں ان پر پابندیاں لگائی گئیں وہ زیادہ عرصے چل نہیں سکے. اور پابندیاں لگانے کا جو نقصان ہوتا ہے وہ تو عجیب و غریب ہوتا ہے. اس لیے کہ کالعدم جماعتیں زیر زمین چلی جاتی ہیں, ان کی سرگرمیاں زیر زمین ہونے لگتی ہیں. آپ ان کو کنٹرول نہیں کر سکتے. اگر وہ زمین پر ہوں تو آپ ان کو کنٹرول کر سکتے ہیں, ان کے لیڈروں سے بات چیت کر سکتے ہیں, اور ان کی غلطیوں پر ان کی پکڑ دھکڑ ہو سکتی ہے. عوام کے سامنے سب کچھ ہوتا ہے. یہ کالعدم کر دینے سے بات دب جاتی ہے. قالین کے نیچے کوڑا جانے سے کوڑا تو موجود رہتا ہے, تو کوڑے کو قالین کے نیچے نہ دیکھیے. اگر غداری کے مقدمات قائم کرنے ہیں تو پی ٹی آئی پہ نہیں, ان افراد پہ قائم کیجیے جن سے غداری کا عمل سرزد ہوا ہے. پوری جماعت کو آپ غدار نہیں قرار دے سکتے. میں نے تو اپنی بات کہہ دی, اور مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ میں صحرا میں اذان دے رہا ہوں. کوئی بھی اس پہ توجہ نہیں دیتا کہ ہو کیا رہا ہے. مجھے شکایت نہیں ہے کہ آپ میرے چینل کو دیکھیں یا نہ دیکھیں, لیکن جو لوگ مخلص ہیں, جو لوگ پاکستان کے ساتھ مخلص ہیں, جنہیں یہ دکھ ہے کہ 77 سال گزر گئے اور پاکستان نے آج تک ترقی نہیں کی, وہ میرے اس پیغام کو دوسروں تک بھی پہنچائیں. میرے چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں, اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ پیغام پہنچائیں. مجھے اب اجازت دیجیے. اللہ حافظ.